حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں اسرائیلی گھرانوں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے ایک خصوصی عاملہ مامور کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہر طرف جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران، والدہ یوکبد اور دیگر اہل خاندان سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی عقابی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤ، اس پر لال روغن کی پالش کرو اور بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ڈیوٹی لگی کہ دریا کے کنارے کنارے چل کر صندوق کو دیکھتی رہے۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں ملکہ اور خادمیں لطف اندوز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب میں سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پال لینا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا، ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ اسرائیل کا وہ لڑکا ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی منظور نظر بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ کے معنی ہے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو۔ ملکہ نے بچے کو دودھ پلانے کا کام شاہی دائیوں کے سپرد کر دیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل میں جا کر ملکہ سے کہا کہ میں ایک بہت اچھی آیا کا انتظام کر سکتی ہوں۔ نہایت صحت مند اور خوبصورت عورت ہے، بچے کی اچھی طرح نگہداشت کرے گی اور نہایت اعلیٰ پرورش کرے گی۔ ملکہ نے کہا، اسے حاضر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو ساتھ لے گئی اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کا دودھ پی لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دایا مقرر کر دیا گیا۔ اور تجھے معلوم ہے کہ ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں۔ ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی۔ ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ دریا اسے کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے اٹھا لے گا۔ جو میرے دشمن ہے نیز اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تو ہماری نگرانی میں پرورش پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری تو اس نے کہا، میں تمہیں ایسی عورت بتلا دوں جو اسے پالے پوسے، اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کو گود میں لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمگین نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو نہایت قوی البحثہ اور بہادر انسان تھے۔ انہیں یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسرائیل نہایت ذلت و رسوائی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور فرعون کی عمل ان پر سخت مظالم ڈھاتے ہیں، تو ان کی تمام ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بے ادگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو روکا اور کہا کہ نہایت بزدلانہ اور ظالمانہ حرکت ہے، مگر مصری نے ان کی بات نہیں سنی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کے سر پر ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ مصری اس چپت کی چوٹ کو برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ افسوس و ندامت کے ساتھ اللہ سے کہا، اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ ہوا نادانی کی وجہ سے ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی۔ دن دہاڑے مصری کے قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور قاتل کی تلاش شروع ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی اسرائیلی اور ایک مصری کو دست و گریباں دیکھا۔ اسرائیلی نے آگ کو دیکھ کر پھر مدد کے لیے فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری کو باز رکھنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ساتھ ہی ناگواری سے اسرائیلی سے کہا، تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، خواہ جھگڑا مول لے کر داد و فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا موسیٰ مجھے مار دیں گے۔ وہ بولا، جس طرح تو نے کل ایک مصری کو ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی کہ مصری کا قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ شہر چھوڑ کر مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو حضرت ابراہیم کے فرزند مدین کے نام پر تھا۔ یہ بیٹا حضرت ابراہیم کی تیسرے بیوی قطورہ رضی اللہ عنہ سے تھا۔ حضرت شعیب بھی اسی قبیلے سے تھے۔ جس خطا زمین پر یہ قبیلہ آباد تھا اس کا نام مدین پڑ گیا۔ روانہ ہو گئے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے جانوروں اور آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ دو لڑکیاں اپنے جانور لیے دور کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے بتلایا کہ ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں، زبردستی ہمیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور ان سے لڑ نہیں سکتے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سب چلے جائیں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ زیادتی برداشت نہ ہوئی۔ بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر پہنچ گئے اور کنویں کا بڑا ڈول تنہا کھینچ کر لڑکی کے مویشیوں کو پانی پلایا۔ لڑکیوں نے اپنے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، خاطر تواضع کی اور حالت پوچھی۔ پیدائش سے لے کر مدین پہنچنے تک کے تمام واقعات سننے کے بعد حضرت شعیب نے فرمایا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ان ظالموں سے نجات مل گئی۔ اب کوئی خوف نہ کرو، یہاں میرے پاس رہو۔ بہادری اور شرافت لڑکیوں میں سے ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری اور شرافت کی تعریف کی اور باپ کو مشورہ دیا کہ اس مہمان کو مویشی چرانے اور پانی پلانے کے لیے رکھ لیجیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہ کر میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا، اور اگر 2 سال رہو تو یہی لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور بکریوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 10 سال کی مدت پوری ہونے پر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ رات ٹھنڈی تھی، اہل خانہ ساتھ ساتھ تھے، لہذا آگ کی ضرورت پیش آئی۔ سامنے کو سینا وادی میں ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے نہ بجھتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہوتی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ مڑے ہی تھے کہ آگ قریب آ گئی اور آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ، پروردگار جہانوں کا، پس اپنی جوتی اتار، طوّا کی مقدس وادی میں کھڑا ہو اور دیکھ میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن، بس جو وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بکریاں چرانے کی لاٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد تعمیل کی لاٹھی اژدہا بن کر دوڑنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسے اٹھا لے۔ تعمیل حکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا خوف اور خطر اژدہے کو پکڑ لیا۔ اژدہا پھر لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے
اپنے ہاتھ بغل میں رکھ کر نکال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ہاتھ بے حد روشن اور چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہماری طرف سے 2 نشانیاں عطا ہوئی ہیں، اب جا فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرعون سے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم تم سے 2 باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ تو خدا پر ایمان لے آ اور کسی کو اس کے کاموں میں شریک نہ ٹھہرا۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور انہیں آزاد کر